بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم تاریخ کی گہرائیوں میں جھانکنے جا رہے ہیں اور ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم تہذیب کی جسے انسانی تاریخ میں پہلی روشنی کہا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں میسوپوٹامیہ تہذیب کی، جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع تھی۔ اس قدیم تہذیب نے دنیا کو علم، فنون، مذہب اور معاشرت کے کئی راز سکھائے۔ آئیے اس تہذیب کی تاریخ کو دریافت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میسوپوٹامیہ تہذیب آخر کیا تھی اور اس کا انسانی ترقی پر کیا اثر پڑا۔ پیارے دوستو، میسوپوٹامیہ کا مطلب ہے دریاؤں کے درمیان زمین۔ یہ خطہ موجودہ عراق و شام اور ترکی کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا اور انسانی تہذیب کی ابتدا کا مقام سمجھا جاتا تھا۔ دریائے دجلہ اور فرات کی زرخیز وادیوں نے یہاں زندگی کے آغاز کو ممکن بنایا۔ یہیں سے انسانی معاشرہ نے ترقی کی اور تہذیب کے ابتدائی نقش قائم کیے۔ میسوپوٹامیہ میں مختلف تہذیبیں پروان چڑھیں، جن میں سومیری تہذیب، اکدی تہذیب، بابلی تہذیب اور اسوری تہذیبیں شامل ہیں۔ پیارے دوستو، میسوپوٹامیہ کی تاریخ میں پہلی بار انسانی معاشرتی نظام منظم ہوا۔ یہاں کے لوگ زراعت، مال مویشی اور دستکاری میں مشغول تھے۔ دریاؤں کے پانی نے کھیتوں کو زرخیزی بخشی اور اس کی مدد سے لوگوں نے آبادی بڑھائی اور بڑے بڑے شہر آباد کیے۔ یہاں سماجی نظام طبقاتی تھا۔ اوپر کے طبقے میں بادشاہ، مذہبی پیشوا اور اشرافیہ شامل تھے، جبکہ نچلے طبقے میں عام عوام اور غلام آتے تھے۔ ان کے معاشرتی نظام میں بادشاہ کا کردار بہت اہم تھا۔ اسے دیوتاؤں کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا اور تمام فیصلے وہی کرتا تھا۔ میسوپوٹامیہ کی تہذیب کو دنیا میں علم و ہنر کا بانی سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کیون فارم تحریری نظام ایجاد کیا، جو انسانی تاریخ کا پہلا تحریری نظام تھا۔ اس کا استعمال کاروبار، قوانین اور مذہبی تحریروں میں کیا جاتا تھا۔ ان کا قانون کا نظام بھی بہت مضبوط تھا اور ہموراہی کے قانون اس کی مثال ہیں، جو عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی تھے۔ میسوپوٹامیہ کے لوگوں نے چرخہ، ہل اور پہیہ ایجاد کیا، جس نے زراعت اور تجارت میں انقلاب برپا کیا۔ پیارے دوستو، میسوپوٹامیہ تہذیب کے لوگ کثیر دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے عقائد میں دیوی دیوتا قدرتی عناصر کی نمائندگی کرتے تھے، جیسے کہ انلیل ہوا کا دیوتا، انکی پانی کا دیوتا اور اشتر محبت و جنگ کی دیوی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دیوتا لوگوں کی زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں اور انہیں راضی رکھنے کے لیے وہ لوگ قربانیاں اور عبادات کرتے تھے۔ مذہبی عبادت گاہیں، جنہیں زگورات کہا جاتا تھا، شہر کے بیچ میں تعمیر کی جاتی تھی اور ان کا مقام بلند ہوتا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ دیوتاؤں کی طرف مذکور رہے۔ پیارے دوستو، میسوپوٹامیہ کے لوگوں نے فنون لطیفہ میں بھی اپنا مقام بنایا۔ ان کے مجسمے، فنکارانہ تحریریں اور دیوتاؤں کی نقش و نگار آج بھی ماہرین کو حیرت میں ڈالتے ہیں۔ بابل کی مشہور ہینگنگ گارڈن کو دنیا کے 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نینوا شہر میں اشور پانی پال کی لائبریری قدیم ترین کتب خانہ مانا جاتا ہے، جہاں ہزاروں مٹی کی تختیاں موجود تھیں، جن پر ان کی تاریخ، مذہب اور علم درج تھا۔ پیارے دوستو، میسوپوٹامیہ تہذیب کی تاریخ میں کچھ اہم شخصیات نے گہرے نقش چھوڑے ہیں۔ نمبر 1، ہموراہی، جس نے پہلا قانونی ضابطہ بنایا اور انسانی حقوق کا تصور دیا۔ اس کا نام قابل ذکر ہے۔ نمبر 2، نیوکد نصر، یہ شخص بھی میسوپوٹامیہ تہذیب کا ایک مشہور بادشاہ تھا، جس کے دور میں بابل نے عروج پایا اور بابل کا ہینگنگ گارڈن تعمیر ہوا۔ پیارے دوستو، میسوپوٹامیہ کی تہذیب اپنے عروج کے بعد زوال پذیر ہو گئی۔ کئی حملہ آور تہذیبوں جیسے کہ ایرانی، یونانی اور رومی سلطنت نے اس خطے پر حملہ کیا اور اسے کمزور کر دیا۔ تاہم ان کے علم، فنون اور تعمیرات کے اثرات
آج بھی موجود ہیں اور ان کی تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں۔ میسوپوٹامیہ تہذیب نے دنیا کو ایک نئی راہ دکھائی اور انسانی ترقی کے راستے میں سنگ میل قائم کیے۔ ان کے علم و ہنر، معاشرتی ڈھانچے، مذہبی عقائد اور فنون نے آنے والی تہذیبوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آج ہم ان کے آثار کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی تہذیب کا آغاز کس طرح ہوا اور کیسے ایک معاشرہ ترقی پا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔